فلاں صحابہ نے یہ غلط کیا، فلاں صحابہ نے وہ غلط کیا۔ آج کے دور میں سب سے بدبخت آدمی وہ ہے جو عالم ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو لا علم رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی کنٹروورسیز بناتے ہیں لوگ اسلام میں، جو کہ اگر اسلام کے نظریے سے آپ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس میں سے ایک مثال ہم لیں تو اصحاب کی مثال ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے علم بھی حاصل کیا اور انہوں نے بات چیت کی اور بنیادی زندگی کے طریقے سیکھے۔ اب صحابہ کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اسلام سب سے پہلے محنت درکار کرتا ہے، اور ایک دو بندے کے پھیلنے سے اسلام نہیں پھیلتا۔ اسلام کے لیے بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ دکھایا، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی راستہ تھا، پھر اصحاب نے وہ راستہ فالو کیا، اور آج یہ رزلٹ ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے پاپولر جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ بہت سے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی دی جنت کی، جس میں 10 آدمی عشرہ مبشرہ، اور کچھ اصحاب کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی، جو کہ میکسیمم صحابہ نے ہمیں حدیثیں پہنچائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طور و طریقہ تھا اور ان کی زندگی سے متعلق۔ لیکن اب عالم کیا کرتے ہیں آج کے دور میں؟ اب ایک عالم ہے وہ آپ کو آدھی بات بتاتا ہے، آدھی نہیں بتاتا، چاہے آپ یا کسی فرقے کے آدمی سے پوچھ لیں یا نون فرقہ عالم سے بھی، اسپیشلی جو ساؤتھ ایشین عالم سے برصغیر کے۔ یہ لوگ آپ کو ایک حدیث بتائیں گے اور اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ہوگی، جو کہ یا تو اس کی نفی ہوگی یا اس کا متبادل ہوگی، لیکن وہ آپ کو یہ متبادل نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو ایک ہی حدیث کے فالو کریں گے۔ ان سے یہ وجہ پوچھے تو کہیں گے یہ فتنہ پھیلتا ہے اس سے، ملٹیپل حدیثوں میں لوگوں کو لگانا، لیکن دراصل اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا، ان پر نام آ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بات لی ہے، تو پھر وہ لوگ صحابہ کو غلط کہنا شروع کر دیتے کہ صحابہ میں یہ خامی ہے۔ حالانکہ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتے تھے، جو کہ بنیادی حق ہے انسان کا، کہ کسی کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس سے اختلاف کر لے۔ اب وہ چیز غلط ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ نے حساب لینا ہے، لیکن اب اگر آپ غلط چیز پہ اختلاف کریں گے تو شاید آپ کے لیے بہتر ہی ہے۔ لیکن بیشتر اوقات یہی دیکھا گیا کہ صحابہ ٹھیک تھے آپس میں اکٹھے، ہاں کچھ چند کا اختلاف ضرور تھا، ان چند کی وجہ سے بہت سے صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے، اور ایک اس جماعت کو جس کا اسلام میں اتنا بڑا رول ہے، کردار ہے، اس پر تنقید ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ جو اسلام کی عمارت وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، اختلاف پھیلے گا، لوگوں میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، فرقہ واریت عام ہو جائے گی، اور موسٹ امپورٹنٹلی لوگ اسلام کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو اصلی حدیث ہے وہ صحابہ سے ہی منسوب ہے، جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں اور آگے امت تک پہنچوائی ہیں۔ اگر آپ کسی صحابی سے اختلاف کریں گے تو آپ اس کی حدیث بھی نہیں سنیں گے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کس علم میں، کس عمل میں کیا ان کا رول تھا، انہوں نے کیا ہمیں تلقین کیا، کس سے منع کیا ہے۔ اب چلیں ایک بات مان لیتے ہیں، صحابہ کا اختلاف تھا، جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس اختلاف پر بات کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، یا اس کا تذکرہ چھیڑنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ان میں اختلاف تھا تو اللہ کے سامنے حساب ہو جائے گا ان کا۔ آپ لوگ اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں اور اپنے دین کو کمزور کیوں بنا رہے ہیں؟ اسلام نے یہ چیز بھی پروموٹ نہیں کی۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بدلہ لینے والے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی یہ عالم آپ کو اسی چیز میں بھڑکائیں گے اور اصحاب کے خلاف بن گڑت باتیں بتائیں گے۔ اس لیے تو اسلام کہہ رہا ہے جو سب سے پہلے ایندھن بنے گا جہنم کی آگ کا وہ عالم ہوگا۔ وہ کون سا عالم ہوگا؟ یہی عالم جنہوں نے امت کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ انہوں نے جو صحیح صحیح باتیں تھی وہ چھپا لی ہیں اور غلط غلط باتیں تو امت کو بتا دی ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی دلیل ملے، کوئی بات ملے، تو سب سے پہلے اس سے حدیث کا حوالہ دے کہ کہاں سے آپ نے یہ بات کہی ہے، پھر دیکھیں کہ اس حدیث کی کوئی نفی حدیث بھی موجود ہے۔ اکثر اوقات لوگ ضعیف حدیثیں بتاتے ہیں جن سے حدیث کی زیادہ کمزور روایت ہوتی ہیں اور مضبوطی اس میں کم ہوتی ہے، اسپیشلی جو فرقہ واریت والے لوگ ہوتے ہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے مضبوط روایت ڈھونڈنی ہے، جو کہ آج کے دور میں بہت ایزیلی مل جاتی ہے، آپ کو گوگل پر موجود ہے، اور اب تو موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہیں۔ اور دوسری جب بات سنیں تو کوشش کریں وہ صحیح جو عالم ہوں، جو بات کریں تو دلیل ان کے پاس موجود ہو، اور کسی فرقے کی نظریت نہ رکھیں، بلکہ اگر 2 حدیثیں موجود ہیں تو وہ دونوں آپ کو بتا دیں، نہیں تو ایک حدیث بھی بتائیں تو وہ ایسی بتائیں جو اچھی ہو، مضبوط ہو، تو ان عالم سے رابطے میں رہیں۔ ہمارے یہاں اکثر عالم موجود ہیں جو کہ فرقے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، لیکن ان کا علم اتنا اچھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے عالموں سے بنا کر رکھیں، نہ کہ ان عالموں کی طرف جائیں جو کہ امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اور دوسری چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے کچھ چیزوں کو اگنور کرنا، جو کہ مائنر چیزیں ہوتی ہیں، جن سے نہ تو آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا،
بلکہ کوئی آپ کو بھڑکائے گا بھی ایسی چیزوں پہ، تو ایسی چیزوں پہ آپ نے اگنور کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی قبر بہتر کرنی ہے۔ یہ فرقہ واریت والوں کو بھی اللہ نے حساب لینا ہے، آپ کا بھی اللہ نے لینا ہے، صحابہ کا بھی اللہ نے لینا ہے۔ جو میکسیمم صحابی ہیں وہ اچھے ہیں، اچھے سے بھی اچھے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن ان کا حساب اللہ نے کر لینا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہمیں اپنی قبر کی صحیح سے فکر کرنی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کے راستے پر نکلنا ہے، جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے وہاں ہم نے جانا ہے، اور اس کا طریقہ ہمیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتوایا ہے کہ فلاں امت کے یعنی کہ امت مسلمہ کے یہ نبی ہیں، تم نے ان سے طریقہ سیکھنا ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لائف سپین تھا، ان کی بھی زندگی کی ایک مدت تھی، تو انہوں نے وہ طریقہ صحابہ میں ٹرانسفر کیا، پھر صحابہ نے اس بات کو پھیلایا، ملٹیپل صحابہ تک یہ بات پہنچی۔ پھر اس کے بعد جو رائٹرز تھے جو کہ 4 امام بھی آ جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اور اس کے بعد یہ امتوں تک بات پھیلتی رہتی ہے، کتابوں میں لکھی جاتی ہے، اور آج ہمارے پاس اسلام کی کتابیں موجود ہیں، بخاری، صحیح مسلم اور بھی۔ اب ہماری علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صحیح دین امت کو سکھائیں، امت کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھیں، گویا اس میں امت کا نقصان ہے۔ کسی ایک دو بندے کے اوپینین سے اسلام بدل نہیں جاتا، بلکہ پوری دنیا کا بھی اوپینین اسلام کے اگینسٹ ہو تو اسلام بدل نہیں جاتا۔ اسلام حق مذہب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے، انہیں لڑائی جھگڑے والے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی قبر کی فکر ضرور انشاءاللہ کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔